الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وزوجه وذريته أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي سائر بلادك يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اقتل عدوهم. اللهم انصرهم. اللهم انصر الأخوان المستضعفين المظلومين في غزة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. اچھا جی، تو یہ حضرت مولانا اکرم ندوی صاحب کی ایک مختصر تحریر ہے، اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. اور مولانا اکرم ندوی جو ہیں، ڈاکٹر محمد اکرم ندوی صاحب، یہ مولانا بھی ہیں. مولانا ڈاکٹر تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، بڑے عالم ہیں. اور یہ مختصر اپنی تحریریں لکھتے رہتے ہیں ریگولرلی، تو ان میں سے کچھ انشاءاللہ گاہے گاہے پڑھیں گے تاکہ جو ہے اس سے کچھ سیکھنے کا موقع مل سکے. کیونکہ ہم مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے فکر میں ہمیں دلچسپی ہے، اور ہم اپنے آپ کو ان کے حضرت شیخ الہند کے سلسلہ سے منسلک سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی اس تحریر کو جو ہے پڑھنے کی سعادت حاصل کرنا ہے. اور مطلب یہ کہ اس میں اصل چیز جو ہے سیکھنا ہے، تو انہی چیزوں پہ ترکیز کریں گے جو ہمارے علم اور فہم کے مطابق ہیں، اور جو چیزیں ہمارے علم اور فہم سے بالا ہیں ان کو، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان پر گفتگو نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور اس میں مولانا حضرت ڈاکٹر محمد اکرم ندوی صاحب کی آراء کا تفحص یا ان کی اسسمنٹ مقصود نہیں ہے، لیکن مقصد جو ہے اسے سیکھنا ہے. اچھا جی، اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. تو حضرت ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب کے بارے میں بالکل نہیں جانتا تھا کچھ عرصے پہلے تک، اور اب بھی بہت زیادہ نہیں جانتا. یعنی نام تو سنا تھا، لیکن کبھی ان کی، کیونکہ ندوی تو ماشاءاللہ بہت ہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے سب کے بارے میں جانا جائے یا ان کی تحریروں کو پڑھا جائے. لیکن یہ کہ 2-3 مہینے پہلے شاید ان کی تقریباً 3 نشستیں جو ہیں، جو قطر میں ہوئی تھی بنیادی طور پہ، ان کو سننے کا موقع ملا. یعنی آن لائن ہی ظاہر ہے. اب مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل یہ ہے کہ جو آن لائن ہے اس کے یعنی انٹرنیٹ ہے، اس کے ذریعے جو ہے فاصلے قریب آ گئے ہیں، اور علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے توفیق دے. تو قطر میں جو ہے یہ 3 نشستیں، 2 نشستیں تو ان کی کتاب انہوں نے ایک لکھی ہے. کتاب تو میں نے نہیں پڑھا، لیکن وہ 2 نشستیں اس کتاب کی بنیادی طور پہ انہوں نے تعارف کروایا. عربی میں کتاب ہے، تقریباً 43 جلدوں میں ہے، اور یہ مسلمان خواتین علماء کے بارے میں. اور کیونکہ میں نے کتاب تو پڑھی نہیں، تو اس کتاب کے بارے میں جو بتا رہا ہوں وہ انہی کی زبانی جو ان سے میں نے سنا.
اور تینوں نشستیں جو عربی زبان میں تھیں، اور مطلب یہ کہ ماشاءاللہ بول رہے تھے، تعارف کروا رہے تھے بغیر کسی نوٹس کے، اور حافظہ بھی لگتا ہے بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ اور رسول پاک کے زمانے سے لے کر آج تک جو مسلمان علماء مختلف دنیا کے مختلف افراد، دنیا کے مختلف حصوں میں خواتین علماء رہی ہیں، ان کا تعارف کروایا، تو اس میں عرب دنیا کے کیونکہ فرمایا کہ میں عربی، فارسی اور اردو جانتا ہوں، تو انہی زمانوں میں جو مواد ہے اس کی بنیاد پہ تو بہت سے مسلمان دنیا جہاں مطلب یہ ہے کہ ان تینوں زبانوں کے علاوہ جو ہے دوسری زبانوں میں ان کا تعارف ہے، تو اس سے وہ استفادہ نہیں کر سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی مطلب یہ ہے کہ جو یعنی 43 جلدوں میں جو انہوں نے کیا، فرما رہے تھے کہ مطلب یہ ایک قطرہ ہی ہے دریا سے اس کی نسبت، لیکن یہ لگتا ہے بہت عظیم کام کیا ہے انہوں نے۔ اور ایک نشست جو میں نے ان کی سنی وہ تھی مولانا حمید الدین فراہی کے بارے میں، اور وہ بڑی یعنی معلومات افزا جو ہے نشست تھی، اور اس میں جو حضرت مولانا محمود الدین فراہی کا کام ہے ان کا کچھ انہوں نے تعارف کرایا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ جو ہے یعنی مولانا حمید الدین فراہی کی کتابوں کا درس جو ہے وہ برطانیہ میں دیتے ہیں اور دیتے رہے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ تو بیک گراؤنڈ ہے، تو اس سے یہ پتہ مطلب یہ لگتا ہے کہ کافی وسیع المشرب عالم ہیں، مشرب عالم ہیں اور محدث ہیں بنیادی، اور پورے یعنی کافی اسلامی علوم پر ان کو دسترس حاصل ہے۔ اب یہ کہ ان کا مقام کیا ہے وہ میرے جیسے شخص اس کو کیا کہہ سکتا ہے، لیکن میرا جو تاثر ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہے ان کے قد کا مضامین یہ جو ہے ان کو دیکھتا ہوں، اور ان کی کتابیں بھی حاصل کی ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ پڑھنا شروع کروں گا۔ بلکہ مطلب یہ کہ مولانا ندوی صاحب سلمان ندوی صاحب پہ ایک انہوں نے کتاب لکھی ہے، وہ بھی پڑھنا شروع کی ہے، اور علامہ شبلی نعمانی پہ لکھی ہے، وہ بھی پڑھنا شروع کی ہے۔ اچھا جی، اور ان تین جو ان کی ٹاکس یا دروس کہہ لیں، ان کو سننے کے بعد جو تاثر بنا، وہ تاثر پہ جو اب تک جو تحریریں پڑھی ہیں ان کی، اس سے وہ تاثر جو ہے مزید اس کی تصدیق ہوئی، اور وہ تاثر یہ ہے کہ پہلا تاثر تو یہ بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، بہت وسیع علم ہے ان کا، یعنی ایک کوئی تخصص نہیں ہے ان کا، یعنی محدث بھی ہیں، مورخ بھی ہیں عربی ادب پہ، اور مطلب یہ کہ صرف ندوے کے عالم نہیں، لگتا ہے کہ مطلب یہ کہ درس نظامی بنیادی جو ہمارے وہ بھی پڑھا ہے، اور عموماً جو ندوے میں علماء جو ہوئے ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ مطلب ندوے نے بذات خود تو کوئی علماء پیدا نہیں کیا ایسا، لیکن یہ کہ جو علماء مدارس سے بنیادی طور پہ پڑھے اور پھر ندوے گئے، تو ان کو یہ ایک مزید جو ہے چار چاند لگے ان معنوں میں، تو یہ ایک ندوے کا پازیٹیو کام ہے، ندوۃ العلماء کا، جو میرے تاثر ہے، وہ بالکل ہو سکتا ہے بالکل غلط تو پہلا تاثر یہ ماشاءاللہ کافی وسیع علم ہے، اردو میں لکھتے ہیں، عربی میں لکھتے ہیں، انگریزی میں لکھتے ہیں، انگریزی تحریر تو نہیں پڑھی لیکن اردو تحریر پڑھی ہے ان کی، فارسی بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ظاہر ہے اب آپ کی اردو اچھی ہو تو فارسی تو جانتے ہی ہوں گے، پھر مطلب ایک مدرسے میں پڑھے ہیں تو فارسی ادب بھی، یعنی اب
آج کل تو فارسی ادب سے اتنا اطلاع نہیں ہے، خاص طور پہ دیوبندی مدارس میں، لیکن یہ پرانے پڑھے ہوئے ہیں تو انہوں نے پورا مطلب یہ ہے کہ لگتا ہے کہ وہ پڑھا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یعنی ندویت اور شبلی نعمانی کے جو مکتب فکر ہے اس کی وسیع المشربی ہے، وہ ان میں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پھر تیسرا جو ہے یعنی کافی جب بھی ان کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو تازہ افکار جو ہے وہ ملتے ہیں، تازہ یعنی نئے افکار، نئی چیزیں، صرف مطلب یہ ہے کہ پرانی چیزوں کو ہی نہیں دہرا رہے۔ اب وہ نئی چیزیں جو ظاہر ہر نیا فکر جو ہے وہ اس کی قدر و قیمت کا تعین تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ ایک نیا فکر آنا خود ایک بذات خود جو ہے ایک اہم بات ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے دوسرے لوگ جو ہے اس میں مزید گہرائی اور گہرائی تحقیق کی جامہ اس کو پہنا سکتے ہیں۔ اور چوتھا ایک تاثر یہ بھی تھا کہ مطلب یہ کہ ندوہ کے عمومی مزاج کی طرح یا بستان شبلی کے مزاج کی طرح تعمیمات بھی بہت ہیں، ایسی تعمیمات جو مطلب یہ کہ اگر ان کو آپ تصوراتی طور پہ اور فلسفیانہ طور پہ گہری نظر سے دیکھیں تو وہ مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ بطور تعمیمات جو ہے وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں they can't stand، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو جوں کا تو ماننا ممکن نہیں رہتا۔ اور ایک بات میں نے جو ہے یہ بھی دیکھی کہ مطلب وسیع المشربی جو ہے وہ تو اچھی چیز ہے، لیکن وہ ایک حد سے زیادہ بڑھ بھی جاتی ہے ان معنوں میں کہ مطلب یہ ہے کہ لوگ یعنی کچھ لوگ منفی ہوتے ہیں اور کچھ مثبت ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی مثبت ان معنوں میں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ منفی یعنی تنقید جو ہے وہ بہت کم ملتی ہے علماء کی، تو یہ مطلب یہ ہے کہ حضرت علی میاں کی طرح گو کہ علی میاں کیا ظاہر تنقید بھی ہے، لیکن یہ کہ مثبت پہلو لیتے ہیں اور منفی پہلوؤں سے درگزر کرتے ہیں، وہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن یہ کہ جس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے اسیسمنٹ۔ ہمارے ہاں جو مطلب طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں مثبت باتیں کرتے ہیں کسی بارے میں اور کچھ لوگ جو ہے منفی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو ہے جو اسیسمنٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، کسی بھی مفکر اور کسی بھی عالم کی فکر کی قیمت کا تعین بحیثیت مجموعی، وہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اور لگتا یہ ہے کہ حضرت اکرم علی ندوی صاحب کے ہاں بھی نہیں ہے، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ لگتا ہے کہ ان کو تو یہ میرے تاثر تھے، اور وہ تاثر جو ہے جو ان کو پڑھ رہا ہو وہ تاثر مزید جو ہے مضبوط ہو جاتا۔ مثلا یہ کہ ایک اس میں جو مسلمان علماء کی بات کی تو ان میں مطلب ایک ایسی انہوں نے بات کی نئی نہ بھی ہوتا، لیکن ایسی یعنی اسٹرائکنگ بات کی کہ مجھے یعنی کان کھڑے ہو گئے جس کو کہیں گے آپ کہ، اور فرمایا کہ جو علماء جو ہیں فلسفے سے متاثر ہوئے ہیں اور انہوں نے امام غزالی کو شمار کیا مثلا، گوکہ یہ ذکر نہیں کیا کہ امام غزالی نے جو ہے فلسفے کی جو ہے تنقید بھی کی ہے۔ بہرحال انہوں نے ایک عمومی دعویٰ یہ کیا کہ جو علماء جو ہیں جنہوں نے فلسفہ پڑھا ہے یا فلسفے سے متاثر ہوئے ہیں وہ ان کی
خواتین کے بارے میں جو ان کی قدر و قیمت اور ان کے معاشرتی رول کے بارے میں بہت منفی فکر رہی ہے. اب یہ جو ہے بڑا دعویٰ ہے، اور اس کے ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ دعویٰ یہ کیا ہے کہ محدثین کے ہاں جو ہے خواتین کی قدر و قیمت زیادہ ہے، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ اسلام میں خواتین کی قدر و قیمت ہے. لیکن کیونکہ ارسطو جو ہے خواتین کو بڑی نیچلی نگاہ سے دیکھتا تھا اور کچھ دوسرے درجے کا جو ہے شہری سمجھتا تھا تو اس لحاظ سے جو علماء جو ہیں فلسفے سے متاثر ہوئے وہ ان کی یہ رائے. تو یہ مطلب ایک لحاظ سے تو مطلب یہ ہے کہ بڑا ایک جس کو کہتے ہیں ایک تازہ فکر ہے، اور اس میں سچ بھی ہے. مطلب میں نہیں کہہ رہا کہ جھوٹ نہیں ہے، اس میں سچائی نہیں ہے. اور محدثین کے بارے میں جو اور یہ بھی فرمایا کہ مطلب فقہا کے ہاں جو ہے خواتین کی وہ اہمیت نہیں ہے، خاص طور پہ حنفی فقہا کے ہاں، کیونکہ وہ جو ہے منطق و فلسفہ سے متاثر ہیں وغیرہ. تو ایک یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت وسیع تعمیم ہے. لیکن یہ کہ اس کے بعد اس کی یعنی تصوراتی بنیادوں کو بالکل نہیں بیان کیا، اور اس کی گہرائی میں نہیں ہے. مطلب اگر فلسفہ ہے تو مطلب فلسفہ صرف ارسطو کا تو نہیں ہے، اور بھی فلسفی ہیں. تو فلسفہ بذات خود جو ہے خواتین کو دوسرے درجے کا شہری گردانتا ہے، اور گردانتا ہے تو کیوں گردانتا ہے؟ یا صرف ارسطو کا فلسفہ ایسا کرتا ہے؟ تو اگر ارسطو کا فلسفہ ایسا کرتا ہے تو اس کی وجہ جو ہے ارسطو ہے یا فلسفہ ہے وغیرہ وغیرہ. اور پھر امام غزالی نے اگر یہ رائے اختیار کی تو کیا وہ فلسفے کے تاثر میں کی، یا مطلب یہ کہ اپنے ماحول سے متاثر تھے وغیرہ وغیرہ. اور یہ اس بنا پہ کہ ہم مان لیں کہ امام غزالی کا جو نقطہ نظر ہے وہ خواتین کے بارے میں منفی ہے. تو یہ مطلب بہت گہرے سوالات ہیں اسباب و علل کے، تو ان کو نہیں اٹھایا بالکل. اور نہ کسی نے اس کو پوچھا مطلب اس مجلس میں. تو جو بعد میں تحریریں پڑھی ان میں بھی جو کچھ باتیں مختلف موضوعات پہ، تو لگا کہ یعنی یہ ایک ساتھی وہ نہیں تھا، بلکہ ان کی فکر کا عمومی جو ہے سانچہ یہ ہے کہ مطلب تاریخی تعمیمات ہیں، جیسا کہ مطلب شبلی نعمانی کے ہاں تھیں، تو یہ ندوی شبلی دبستان فکر. لیکن کیونکہ مطلب یہ ہے کہ گو کہ شبلی نعمانی فلسفہ تو ظاہر ہے تمام علماء پڑھتے ہیں، لیکن فلسفہ پڑھنے سے کوئی فلسفیانہ استعداد لازماً پیدا نہیں ہوتی. تصورات کو جانچنا اور ان کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا، نئے تصورات بنانا، جس کو فلسفہ سازی کہتے ہیں، وہ کوئی مطلب یہ ہے کہ فلسفیانہ افکار کو جاننا یہ محض فلسفے کی کتابوں سے پڑھنے سے تو نہیں آتی. تو وہ جو ہے شبلی کے ہاں بھی نہیں ہے، اور ان کے پورے مکتب فکر میں بھی نہیں. تو اس لحاظ سے اچھی بات تو یہ ہے کہ نئی فکر آپ کو ملتی ہے، تو مطلب آپ کو جھنجھوڑتے ہیں. اور اب اس پہ کوئی ثابت یہ نہیں ہے کہ انہوں نے تھیسس دے دیا کہ محدثین جو ہے عورتوں کو یہ ٹھیک ہے، اور امام غزالی اور فقہا جو ہیں ان کے ہاں اس کا تیسرا درجہ اس لیے کہ وہ فلسفے سے متاثر ہیں. تو آپ اس پہ تحقیق کریں، آپ پورا PhD کا رسالہ لکھ سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے اس کی اہمیت ہے. لیکن یہ کہ ان اٹ سیلف یا بذات خود اس تعمیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اس پہ اتنے سوالات میں نے تو کچھ تھوڑے بہت ہی آپ کو اس وقت عرض کیا. تو یہ ہے. تو انشاءاللہ اب یہ لمبا ہو گیا ان کے تعارف میں ہی، لیکن وہ چاہ رہا تھا کہ وہ یہ تعارف کرواتا. تو اس کو مضمون کو انشاءاللہ اگلی بار پڑھنا شروع کریں گے. السلام علیکم.